الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الحبیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا چونکہ اس میں قوم سبا کا ذکر ہے، مکی سورت ہے، یعنی ہجرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، ترتیب میں 34 نمبر پہ ہے، نزول میں 58 نمبر پہ ہے، سورہ لقمان کے بعد نازل ہوئی، 54 آیات ہے، 6 رکوع ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید الفاظ کے اعتبار سے 30 پارے ہیں، 6666 کم و بیش آیات ہیں، لیکن معنی و تفسیر کے لحاظ سے قرآن مقدس کے 4 حصے ہیں۔ تمام حضرات پوری توجہ کریں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے مائدہ تک، دوسرا انعام سے بنی اسرائیل تک، تیسرا کاف سے احزاب تک، چوتھا سبا سے والناس تک۔ 4 حصوں میں بڑے مسئلے، مین جو مسائل ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ فاتحہ سے لے کے مائدہ تک جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خالقیت، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرا حصہ انعام سے بنی اسرائیل تک بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ پالنے والا بھی اللہ ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے سورہ کاف سے لے کے احزاب تک، اس میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی اور وہ شاگرد ہے مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی کے، ان کے نزدیک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اللہ کی ہے اصل میں۔ اور حضرت دہلوی شاہ صاحب اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تھے، وہ فرماتے تھے کہ اس میں مسئلہ برکات دہندہ اللہ ہے، ورنہ جب حضرت شیخ کی طرف پہ الوانی صاحب کہا جائے پھر یہ کہا جائے کہ حکومت کس کی ہے؟ حضرت دہلوی شاہ صاحب فرماتے ہیں برکات دہندہ کون ہے؟ وہ اس حصے میں۔ چوتھا حصہ جو آج سے شروع ہونے لگا ہے سورہ سبا، اس میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے شفاعت قہری کی نفی۔ شفاعت قہری کسے کہتے ہیں؟ زبردستی کسی سے چھڑا لینا۔ مولانا رفیظ اللہ کہے میرے استاذ فلاں کو معاف نہیں کر رہے یا چھٹی نہیں دے رہے، میں مرواتا ہوں، نہیں مرضی پھر بھی میں مرواتا ہوں، اس کو شفاعت قہری کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کوئی شفاعت قہری نہیں، کوئی اولیاء میں سے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کہے، چاہے مشرک ہے، کافر ہے، جیسا ہے، یہود و نصارہ ہے، ہم معاف کراتے ہیں، اللہ کی نہیں مرضی پھر بھی ہم معاف کراتے ہیں، یہ کوئی نہیں۔ وہ اپنی رحمت اور فضل سے کرم فرمائے، معاف کر دے، شفاعت قبول کر لے، چھوٹے بچے کی، حافظ، قاری، شہید، عالم، مومن، سمجھ رہے ہو، نبی، ولی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ، تو وہ شفاعت قاری نہیں ہے۔ ضمناً ایک بات آ گئی مولانا غلام، اس پہ توجہ دیں گے، اور کوئی ساتھی بیٹھے ایسے تشدد والے تو خیال کرو۔ شفاعت قہری اس کے قائل یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب ہیں، اس کے قائل بریلوی حضرات ہیں۔ اب بات سمجھنا، میں کو اپنی بات نہیں کر رہا، بڑے مولانا مفتی محمد متضل علی میرے بھی استاد ہیں، بہت سارے علماء کے استاد ہیں، قرآن کی تفسیر میں محبت سے کہہ سکتا ہوں استاد الکل فی الکل ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ حذیفہ سننا،
ان کا عقیدہ ہے کہ یہود و نصارہ شفاعت قہری کے قائل ہیں، ہمیں چھڑا لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام. اور بریلوی حضرات کا بھی شفاعت قہری کے بارے میں یہی عقیدہ ہے. جس طرح یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، ہاکذا بریلوی بھی اہل کتاب ہیں. وہ منسوخ کتاب کے قائل ہیں، پھر اہل کتاب ہیں، تو بریلوی تو اس منسوخ کے نہیں، یہ تو قیامت تک محفوظ ہے. یہ اہل کتاب ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے تو ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے. ہاں اگر مجھے کوئی کہے دو ہے ذبح کرنے والے تو میں اپنے دیوبندی علماء حق، ان کو ماننے والے صحیح العقیدہ کا ذبیحہ کھاؤں گا. لیکن مسئلہ جو ہے وہ صحیح بیان کرنا ہے کہ غلام یہود و نصارہ منسوخ کتاب کے قائل ہیں تو وہ اہل کتاب ہیں، تو بریلوی حضرات بھی اہل کتاب ہیں. جس طرح ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے تو ادھر بھی جائز ہے. ہاں ان کو رشتہ دینا نہیں، لے لینا. یہ ضروری مسئلہ تھا، زندگی کا پتہ نہیں، میں نے بیان کر دیا. یہ بات میں نے کیوں چھیڑی حذیفہ؟ شفاعت قہری کی وجہ سے. تو اس میں جو بڑا موضوع بیان ہو رہا ہے وہ شفاعت قہری کی نفی. پھر مولانا ایک بات سنیں، عجیب بات ہے، بڑی دلچسپ. پہلا حصہ شروع ہوا الحمدللہ سے، دوسرا حصہ سورہ انعام بھی الحمدللہ سے، تیسرا سورہ کیا جی کاف بھی الحمدللہ سے، اور جو چوتھا حصہ ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے کس سے؟ الحمدللہ. پھر ایک ذہن میں رکھنا، پہلے نصف میں یوں کہہ دیں سورۃ کیا ہے جی انعام ہے اور سورہ کاف ہے، اور دوسرے میں جو ہے وہ کیا ہے شاباش، دوسری میں سبا ہے اور سورہ فاتر ہے. یہ کیا ہوگی؟ چار. اب ہے سورہ فاتحہ، اس کو پہلے نصف کے ساتھ ملا لیں تو وہ 3 بن گئی، یہ 2. اور بعض کہتے ہیں 2 وہ ہیں 2 یہ ہیں. سورہ فاتحہ کو پہلے نصف سے ملا لیں، یہ آخری سے ملا لیں. یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں، صرف ذہن میں یہ رکھیں 4 حصے ہیں اور شروع چاروں الحمدللہ سے ہوتے ہیں. باقی رہے پھر سورہ فاتر جو الحمدللہ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتر اس سورہ سبا کا تتمہ ہے، تکملہ ہے. اس میں شفاعت قہری کی نفی ہے، اس میں یہ ہے کہ شفاعت قہری وہ اس کی نفی ہے. تو یہ بھی پھر ساتھ ہے کہ جب شفاعت قہری کے لائق کوئی نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں. وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ جب اسادی اس میں شفاعت قہری آ گئی، الحمدللہ سے چوتھا ایسا شروع ہو گیا، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ سے کیوں شروع ہے؟ تو اس کا میں نے جواب دیا وہ اس کا تتمہ ہے. اب الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو شان الوہیت کے لائق ہے. تو چاروں حصے مسئلہ توحید سے شروع ہو رہے ہیں. پھر ایک میری اپنی بات ہے، قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے ہم رجال نحن رجال، وہ بھی لوگ تھے ہم بھی لوگ ہیں، چاہے نکمے ہیں کمزور ہیں نالائق ہیں. میرے آقا کا نام احمد اور محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے 4 حصے حمد سے شروع ہوتے ہیں. تو جہاں مسئلہ توحید کا بیان ہے وہاں مسئلہ رسالت کا بھی بیان ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور سب سے زیادہ تعریف احمد اور محمد نے کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو چاروں حصے مولانا اللہ کی توحید اس میں بیان ہو رہی ہے، ہاکذا رسالت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ ختم نبوت بیان ہو رہی. یہ بڑی میری اہم تقریر تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرمائے. نماز کے بعد باقی انشاءاللہ کریں گے. ربنا تقبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط یہ ہے، سابقہ صورت میں قول سدید کا حکم ہے، قولوا قولا سدیدا. اس صورت میں اس پہ عمل کا ذکر ہے. یہ ربط خلاصے کل بالکل صحیح یاد ہو بھائی انشاءاللہ. ربط اس میں یہ ہے کہ سورہ احزاب میں بیان کیا گیا کہ تم توحید پر قائم رہو، اگرچہ قبائل تمہارے مقابلے میں آ جائیں
فتح اور کامیابی تمہاری ہوگی جیسا کہ غزوہ احزاب میں مشرکین کے مقابلے میں تمہیں فتح دی۔ اب سورہ سبا میں فرما مشرکین اگر مسئلہ توحید کو مان لیں ان کے لیے بہتر ہے، ورنہ انہیں انکار و عناد پر وہی سزا دی جائے گی جو قوم سبا کو دے گی، انہیں وہی سزا ملے گی جو قوم سبا کو ملی تھی۔ تو میرا خیال سمجھ لیے سورہ احزاب میں ہے مسئلہ توحید پر قائم رہو، چاہے یہ قبائل تمہارے مقابلے میں آ جائیں، فتح و کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ غزوہ احزاب میں کہ مشرکین کے مقابلے میں تمہیں فتح دی، آپ سن لو اگر مشرکین مان لے تو ٹھیک، ورنہ قوم سبا میں جو ضد تھی، انکار تھا، ان کو سزا ملی، ان کو بھی ملے گی۔ ربط معنوی یہ ہے کہ سورہ احزاب میں بیان کیا گیا کہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بنتا، شفیع غالب کہہ دینے سے وہ شفیع غالب نہیں بنتا۔ اب سورہ سبا میں انبیاء، ملائکہ، جنات کے بارے میں جو مشرکین کے شبہات ہیں ان کا جواب دیا گیا کہ کوئی شفیع غالب نہیں۔ یہ اسمی اور معنوی ربط حضرت شاہ القرآن کا ہوتا ہے۔ خلاصہ بالکل یاد کرنا ہے بھائی، سورہ سبا میں قرآن کریم کا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس حصے کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا کوئی شفیع غالب نہیں جو اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ سے کام کرا لے۔ اسی لیے حاجات و مشکلات، مصائب و بلیات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اور صرف اس کی عبادت کرو، اس کی پکار اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا اس حصے کے چوتھے حصے کے مرکزی دو مضمون ہیں۔ نفی شفاعت قاری، زبردستی اللہ سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا، نفی عبادت غیر اللہ۔ تو سورہ سبا میں نفی شفاعت قاری کا بیان ہے، سورہ فاطر میں بطور نتیجہ و ثمرہ کے بیان کیا گیا۔ جب اللہ کے یہاں کوئی شفیع غالب نہیں تو پھر غیر اللہ، انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، عبادت ان کی کیوں کرتے ہو، حاجات میں ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ذہن میں رکھیے۔ اس میں دو پھر آخری حصے میں مضمون آ گئے، شفاعت قاری کی نفی، عبادت کے لائق کوئی نہیں، چونکہ آخری حصہ ہے، توجہ کرو۔ اس کے بعد سورہ یاسین، صافات اور صاد میں مضمون اول نفی شفاعت قاری کو بطریق ترقی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا کہ ہم نے معاندین، ضدی اور منکرین توحید کو پکڑا، مگر ان کے مزعومہ سفارشیوں میں سے کوئی بھی انہیں ہماری گرفت سے نہ چھڑا سکا۔ اور سورہ صافات میں فرمایا چھڑانا تو درکنار، جس خاصان خدا یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مشرکین کا گمان ہے کہ وہ عند اللہ شفیع غالب ہے، تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے مصائب و بلیات میں انتہائی عاجزی اور زاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد میں فرمایا وہ نہ صرف اللہ کے سامنے اپنے عز کا اعتراف کر رہے ہیں بلکہ بطور ابتلا جسمانی مصائب و تکالیف میں خود گرفتار ہیں۔ اس طرح یہ تینوں صورتیں یاسین، صافات، صاد سورہ سبا پر مرتب و مبنی ہیں۔ نیز سورہ زمر میں بھی یہ مذکور ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، سورہ زمر بھی سبا پر مبنی ہے۔ اس طرح سورہ فاطر بھی عبادت اور پکار کا مسئلہ بیان کیا گیا، پھر سورہ زمر اور خوابین میں ہر قسم کے دلائل سے اس کی توضیح کی گئی اور شبہات کا جواب دیا گیا۔ اس طرح سورہ زمر، خوابین میں سبا سورہ فاطر پر مرتب ہے، اس کی تفصیل سن رہے ہو؟ یعنی آخر میں خوابین میں سبا جو قرآن کا مغز ہے نا، وہ بھی اسی سورہ سبا پہ ہے، سورہ زمر بھی اسی پہ ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ذل الرحمن کو خوش رکھے، اس نے سب بزرگوں کے کتاب میں اکٹھا کر دیا اسی تحفۃ الحبیب میں۔ توجہ، چونکہ سورہ سبا، یاسین، صافات اور سورہ صاد کا مبدأ ہے، سورہ سبا، یاسین، صافات اور صاد کا مبدأ ہے،
اسی طرح سورہ فاطر زمر اور خوامیم کا مبدا ہے، سورہ سبا، یاسین، صافات اور سواد کا مجمع ہے، تو سورہ فاطر زمر اور خوامیم کا مبدا ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا۔ خوامیم کے بعد تا آخر قرآن زیادہ تر تحریفات اخرویہ قیامت کا بیان ہوگا، یعنی خوامیم کے بعد اکثر ڈرایا گیا ہے اور جناب قیامت کا ذکر ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ خوامیم کے بعد سے آخر تک مستقل 5واں حصہ قرار دیا جائے، یہ مجھے بھی پسند ہے۔ سورہ سبا میں مرکزی مضمون نفی شفاعت کاری ہے، جسے 6 دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، جن میں سے ایک دلیل نقلی اور وحی اور 4 عقلی ہیں، جن میں سے ایک علی سبیل الاعتراف من الحسن مد مقابل سے بنوایا گیا، اور اصل مضمون کے بارے میں 4 شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ بندیالوی صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، مقرر بھی ہیں، تفسیر کے مدرس بھی ہیں، وہ شبہات پہ بہت زور دیتے ہیں۔ زندگی میں جب آپ پڑھائیں گے تو جواہر القرآن اور تحفۃ الحبیب کو دیکھیں گے نا، تو ہر صورت میں جو مشرکین کے شبہات ہیں نا، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تو اب آخر تک انشاءاللہ اس پہ بہت نظر رکھنی ہے۔ ویسے بھی جہاں کہیں مشرکین کا شبہ آئے پھر جواب آئے تو یہ بہت اہم چیز ہے، شکوہ آئے اور جواب شکوہ آئے تو بہت اہم چیز ہے۔ تو ذہن میں رکھنا ہے قرآن سمجھنے کے لیے مشرکین کے شبہات کتنے ہیں، اس کا جواب اس صورت میں کس طرح ہے، شکوے کتنے ہیں، شکاوہ، اور اس کا جواب کیا ہے، دعاوہ، دعویٰ کی جمع ہے، دعاوہ کیا ہے، آپ سمجھنا جی۔ پہلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تیسرا جنات کے بارے میں، چوتھا ملائکہ کے بارے میں، 8 تبلیغ کے طریقے بیان ہیں، 3 درمیان میں ہیں، 5 آخر میں ہیں، موقع بموقع تحریفات اور زجر وغیرہ ہے۔ دلائل عقلیہ، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات، دوسری قل و ربی، تیسری قل من یرزقکم، چوتھی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، دلیل نقلیہ ظلماء الکتاب ویر الذین اوتوا، دلیل وحی وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ اب بولنا بڑی ضروری بات ہے۔ مشرکین کا ایک شبہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، تو پھر وہ کیسے شفیع غالب نہیں ہے، اے شبہ ہونا۔ مثلا ایک آدمی شبہ بیان کرتا ہے، شعیب کو استاد عثمان صاحب نے اتنا پیار دیا ہوا ہے تو سیف الاسلام کو نہیں دے سکتے، یہ شبہ ہوتا ہے۔ یہ مشرکین کے بارے میں شبہ تھا، جواب آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، شفیع غالب نہیں ہے۔ دوسرا شبہ مشرکین کا یہ تھا، ہوا اور جن حضرت سلیمان السلام کتابیں، پھر وہ شفیع غالب نہیں، جواب آیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سب کچھ تھا لیکن حاجت روا مشکل کشا، سمجھ رہے ہو حذیفہ؟ تیسرا شبہ جنات کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا وہ عالم الغیب ہیں، جواب آیا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب حضرت سلیمان کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں موت کا فیصلہ کیا، جنوں کو نہیں پتا چلا وہ فوت ہو گئے یا کہ نہیں۔ شبہ چہارم ملائکہ کے بارے میں مشرکین فرشتوں کو اللہ کے شفیع غالب سمجھتے تھے، جواب آیا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اس صورت میں مولانا عبد الرحمن کتنے شبہ ہیں؟ 4۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جنات کے بارے میں اور ملائکہ کے بارے میں۔ طریقہ تبلیغ جو ہے نا وہ 8 بیان ہوں گے، 8 جی۔ ریلوی شاہ صاحب کا خلاصہ یہ ہے، مشرکین کو اس مسئلہ نفی شفاعت کاریہ پر بھی کچھ شکوک اور شبہات ابھرتے ہیں، تسلی بخش جواب دے دو، شکوک دور کرو، شبہات دور کرو۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، قرآن کی شروع میں الحمدللہ، اب بھی ہے الحمدللہ، قرآنی امانت کا مضمون کے اعتبار سے 4تھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔
پیچھے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہر صورت کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے کہ وہ امانت قرآن ہے، قرآن امانت کا ذکر آیا، پھر الحمدللہ کا آیا کہ چوتھا حصہ بھی بلکہ پہلے بھی کس سے شروع ہے؟ الحمدللہ۔ امتیاز ایک سن لو، سورت ممتاز ہے، ہوا کا سلیمان علیہ السلام کے تابع ہونے پر ان الفاظ سے کہا وَدُبُّهَا شَعْرٌ وَرَوَاحُهَا شَعْرٌ۔ تو میرے عزیزو، کئی صاحب کا ربط، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کا اسمی ربط، معنوی ربط، سورت کا خلاصہ، اور پوری اس سے لے کے آخر تک سب مرتب ہو رہی ہیں سورہ سبا پہ۔ بعضوں نے 5واں حصہ شروع کیا ہے سورہ فاطر سے، لیکن حضرت شیخ ہمارے بزرگوں کے نزدیک چوتھا حصہ ہے، 5واں کوئی نہیں، اس لیے ہم 4 بیان کرتے ہیں۔ سمجھی بات؟ 4 شبہات ان کے جواب، دلائل عقلیہ ہیں، دلائل نقلیہ، دلائل وحی ہے، 4 شبہات ہیں۔ اس درویش شاہ صاحب کا خلاصہ، فقیر کا ربط، حضرت کا امتیاز، یہ سب یاد ہو، اس لیے میں نے آج پڑھایا کہ یہ اہم ہے، پھر جلسہ بھی ہے، اسی کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ آج کا ہمارا جلسہ کامیاب و کامران فرما، اللہ آج کا ہمارا جلسہ کامیاب و کامران فرما، اللہ آج کا ہمارا جلسہ کامیاب و کامران فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ہمارے گھروں میں، پوری امت مسلمہ کے گھروں میں، اسپتالوں میں، نیک گنہگار، بیماری عذاب ہے، آزمائش ہے، سب کو شفا دے دے، سب کو شفا دے دے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تیسیر کل اسیر علیک یسیر۔ ہمارے مولی داؤد، مولی حفیظ اللہ وغیرہ کچھ ساتھی بھائی بیمار ہیں، اور کچھ بچیاں بیمار ہیں، آپ کی باجی بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کرو۔ میری والدہ محترمہ بیمار ہے، میری روحانی ماں ایک بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے دے، اللہ سب کو شفا دے دے، اللہ سب کو شفا دے دے، اللہ سب کو شفا دے دے۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ، اللہم یسر مشکلات الدنیا والآخرہ، اللہم نجنا من الہموم والغموم، اللہم نجنا من الہموم والغموم۔ بسم اللہ الحالق الاکبر حرزا مما خاف دائما، لا قدرت للمخلوق مع الحالق، کافا یان سواد خامی من سین کاف، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وقد خاب من حمل ظلما، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات الفردوس، اللہم ادخلہم فی جنات عدن۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین برحمتک۔